صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ وہ چلتے چلتے جب مسجد نبوی کے اندر پہنچتا ہے، اس نے رات بسر کرنی تھی۔ آقا علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر امہات المومنین کے پاس پیغام بھجوایا کہ مہمان آیا ہے، تو گھر کے اندر کوئی کھانے کی چیز موجود ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما معنا الا الماء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ امہات المومنین نے پیغام بھجوایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے اندر سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے، قربان جائیں اے مسلمانوں، قربان جائیں آقا علیہ السلام پر جس کی مٹھی کے اندر پوری کائنات ہو، اس آقا کی مٹھی کے اندر پوری کائنات ہو، پوری کائنات کی نبضیں جس کے حکم پر چلتی ہوں، قربان جائیں اس آقا کی مٹھی کے اندر پوری کائنات ہو کہ فقر اختیاری فقر دیکھ لیں کہ گھر کے اندر پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صرف پانی کے ساتھ تو ضیافت کی جا سکتی ہے، اور پھر اس گھر میں رہنے والوں کا مقام دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرتی بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت نہیں کرتے مولا ہم تو تیرے محبوب کی گھر کے اندر رہتی ہیں، تیرا محبوب تو وہ ہے جس کی مٹھی کے اندر پوری کائنات ہے، یا رسول اللہ اس کے گھر کے اندر پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت نہیں کرتی بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ وہ امہات المومنین اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور پھر وہ یہ کہتی ہیں چاہے گھر کے اندر کچھ بھی نہ ہو لیکن ہر روز اللہ کی مقدس کلام قرآن تازہ نازل ہوتا ہے، اس بات پر فخر کرتی ہیں ہمارے گھر کے اندر ہر روز تازہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام کے پاس یہ پیغام بھجوایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے اندر سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے، پانی کے ساتھ مہمان کی ضیافت کی جا سکتی ہے، صحابہ کرام موجود تھے، آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے آج جو میرے مہمان کی خدمت کرے، مہمان کی مہمان نوازی کرے، مہمان کی ضیافت کرے۔ قربان جائیں آقا علیہ السلام کے ایک انصاری صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مہمان رسول کی میں ضیافت کروں گا، یا رسول اللہ جی آپ کا مہمان ہمارا مہمان ہے، گھر سے پتہ کروائے بغیر مہمان کو قبول کر لیا، مہمان کو اپنا مہمان بنا لیا۔ قربان جائیں جب آقا علیہ السلام کے مہمان کو لے کر گھر جاتے ہیں، جب گھر پہنچے بیوی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ مہمان رسول ہے، یہ مہمان رسول ہیں، اللہ کے محبوب کا مہمان ہے، آج یہ ہمارا مہمان ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کی ضیافت کرنی ہے، مہمان نوازی کرنی ہے۔ اور بیوی سے
سے پوچھا گھر کے اندر کوئی کھانے کا چیز موجود ہے، کھانا موجود ہے؟ اور پھر وہ بھی بڑی صبر والی تھی، کہنے لگی، انصاری صحابی اپنے خاوند کو کہنے لگی ہمارے گھر کے اندر اتنا تھوڑا سا کھانا موجود ہے جو صرف بچوں کے لیے ہے، کھانا بچوں کے لیے ہے، نہ آپ کے لیے ہے نہ میرے لیے ہے، اتنا تھوڑا سا کھانا ہے جو بچے کھا لیں گے، ہمارے لیے کھانا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، بندوبست کر لیں گے، کوئی انتظام کر لیں گے، لیکن یہ مہمان رسول ہے، اس کی ہم نے عزت کرنی ہے، ہم نے اس کی توقیر کرنی ہے، اس کی تواضع کرنی ہے، لیکن یہ اللہ کے محبوب کا مہمان ہے۔ شام ہوئی، اپنی بیوی کو بلایا، انصاری صحابی کہنے لگے تم ایسا کرنا، جب شام ہو جائے، جب رات کا وقت ہوگا، تم وہ کھانا گرم کر لینا، کھانا تیار کر لینا، اور جب میں مہمان کو لے کر آؤں گا تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، رات کا جب وقت ہوگا مہمان کے سامنے ہم کھانا رکھ دیں گے، مہمان اصرار کرے گا میزبان بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، مہمان ہمیشہ اصرار کرتا ہے گھر والا ہو میزبان ہو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، اور وہ اصرار کرے گا تم ایسا کرنا بچوں کو تھپکی دے کر بھوکا سلا دینا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ مہمان رسول ہے۔ جب شام ہوتی ہے، جب اس نے کہا کھانا پیش کر دو گی، کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیں گے، اور تم چراغ بھی جلا دینا، جب چراغ جل رہا ہوگا تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے بجائے چراغ کو بجھا دینا، ٹھیک کرنے کے بہانے اس چراغ کو بجھا دینا، مہمان کو یہ پتہ نہ لگے کہ جان بوجھ کر چراغ بجھایا گیا ہے، وہ یہ سمجھے کہ اس کو ٹھیک کر رہی تھی، وہ بجھ گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم مہمان کے سامنے بیٹھ جائیں گے۔ طریقہ بتا دیا۔ جب شام ہوئی، عشاء کا وقت ہوا، مہمان کو گھر کے اندر لے کر بٹھا دیتے ہیں۔ ارے مسلمانوں ذرا غور سے سننا، اور ایسا عمل، ایسی ادا جس کو دیکھ کر رب مسکراتا ہے، رب خوش ہوتا ہے۔ جب شام ہو گئی اور آپ کی زوجہ نے کھانا اٹھا کر خاوند کو دیا، کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، بچوں کو تھپکے دے کر بھوکا سلا دیتی ہیں، جب بچے سو جاتے ہیں کھانا دے دیا، چراغ کو ٹھیک کرنے کے لیے گئے، چراغ کو بجھا دیا، اور پتہ چلا چراغ جل ہی نہیں رہا، اور مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ ارے مسلمانوں ایسی ادا کے ساتھ کھانا رکھا، برتن اپنے سامنے رکھے گے، برتنوں کی آواز آئی، مہمان نے یہ سمجھا کہ میزبان بھی اپنے سامنے برتن رکھ کر کھانا کھا رہا ہے، اپنے منہ کو حرکت دے رہے تھے، خالی حرکت دے رہے تھے، لیکن وجہ کیا تھی؟ مہمان دیکھ نہیں رہا تھا، مہمان کو یہ پتہ نہیں تھا جس کا میں مہمان بنا ہوں اور میزبان بھوکے بیٹھے ہیں، اس مہمان کے بچے بھی بھوکے سوئے ہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اندھیرا تھا، وہ کھانا کھا رہا تھا، اور پھر وہ برتنوں کی آواز آئی، اور آواز ایسی آئی کہ مہمان کو پتہ چلا کہ میزبان جو گھر والے ہیں میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، تسلی سے مہمان نے کھانا کھایا، لیکن مہمان کو پتہ نہیں تھا میزبان کھانا کھا رہے ہیں، لیکن رحمان دیکھ رہا تھا، رحمان ان کی اداؤں کو دیکھ رہا تھا، مالک قدوس ان کی اداؤں کو دیکھ رہا تھا، اور پھر مالک خوش ہو رہا تھا۔ قربان جائیں، آقا علیہ السلام جب صبح ہوئی وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں پہنچے، جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، آپ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر صرف اپنے گھر پر نہیں ہوتی تھی، صحابہ کرام کے گھروں پر بھی نظر ہوتی تھی، اور جس کے آقا کے گھر کے اندر پانی کے سوا کچھ نہ ہو تو صحابہ کا کیا عالم ہوگا، صحابہ کی کیا شان ہوگی، جس کے آقا کے گھر کے اندر، جن کے آقا کے گھر کے اندر پانی کے سوا کچھ نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے گھروں پر بھی
تھے، آقا علیہ السلام نے مہمان بھیجا تھا، صرف بھیج نہیں دیا تھا، میرے آقا علیہ السلام کی یہ بھی نظر تھی کہ مہمان تو میزبان لے کر جا رہا ہے، اور یہ میزبان میرے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، میرے مہمان کو کیا کھلاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی نظر میزبان پر بھی تھی، اور پھر میرے آقا علیہ السلام کی نظر رحمان پر بھی تھی کہ میرا رب میرے میزبان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، کہ میرا رب میرے میزبان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، میزبان کے ساتھ کیا رب سلوک کرتا ہے۔ جب صبح ہوئی وہ صحابی آقا علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ، تجھے پتا ہے کل ایک مہمان آیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ معلوم ہے، مہمان آیا تھا، وہ آپ کا مہمان تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جس نے اس کی ضیافت کی ہے، جس نے اس کی مہمان نوازی کی ہے، جس نے اس کی خدمت کی ہے، تجھے پتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میزبان کی ادا رب کو اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے، رب تعالیٰ اس میزبان کی ادا کو دیکھ کر ساری رات خوش ہوتا رہا ہے۔ میزبان کی ادا کو دیکھ کر رب ساری رات مسکراتا رہا ہے، جس طرح اس کی شان شایان کے لائق ہے، رب خوش ہوتا رہا ہے۔ تو قربان جائیں میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں پر جن کی ایسی ادا کہ رب کو پسند آتی تھی، اور ان کی ادا پر رب بھی خوش ہوتا تھا، رب بھی خوش ہوتا تھا۔